اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرائن کے سلسلے میں بتایا تھا کہ رائنا یہ مراعات سے امر ہے، جس کا مفہوم بتایا تھا لحاظ کرنے کے معنی میں۔ کس کا؟ راعی، راعی، راعینا امر ہے، تو مراعات سے جب امر بنے گا تو راعی ریا گر جائے گی، جذب سکون کی یہی علامت ہے اس کے، حرف علت کا گر جانا۔ تو ہمارا لحاظ کیجیے۔ اور دوسری چیز دوسرا معنی بتایا تھا کہ یہ یہود کے لغت میں گالی کا کلمہ تھا۔ رانا یرعن، رعنن و رعونتن کے معنی آتے ہیں ناسمجھ ہونا، بیوقوف ہونا۔ تو راعنن ہوگا، کیا ہوگا؟ ارے اسم فاعل آئے گا نا ناسمجھ، راعنن۔ اب یہ راعن تو لا تقولوا رائن، رائن نہ کہو، تو رائنا یہ جو الف الف سمجھا نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ رائنا، ارے ہمارے بیوقوف، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو مفہوم ہوا نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ الف اس میں جو ہے نا مد صوت کے لیے اور حرف ندا کے لیے۔ وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں اور ننسیہا یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کی جانب مفسر نے اشارہ کیا، اور یہی اس کا شان نزول ہے کہ جب آیات نسخ نازل ہوئیں، بہت سے احکام کو اللہ نے منسوخ کیا اور دوسرے احکام اس کی جگہ آ گئے، جیسے مثلا پہلے رائنا کہہ کے پکارتے تھے، نہیں پکارتے تھے، اور اب کیا کہہ دیا گیا؟ لا تقولوا رائنا۔ حکم منسوخ ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ اب حکم منسوخ ہو گیا، نہ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کلام آپ کا کیسا ہے؟ ایک دن ایک چیز کا حکم ہے، دوسرے دن اس میں منع وارد ہے۔ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، اہل کتاب ہے نا، یہ جانتے تو تھے ہی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور علیم بذات صدور، اس کو تو ہر چیز کا، پیچھے میں نے بتایا تھا اجمالی اور تفصیلی علم وقوع سے پہلے ہے، وقوع سے پہلے ہے، اہل سنہ والجماعت کا یہ مذہب ہے۔ تو جب ہر چیز کا علم اس کو ہے وقوع سے پہلے، تو ایک حکم آج دیا، کل اس کو بدل دیا، اس کا مطلب کہ اس کو نہیں معلوم، مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ زیادہ نفع بخش ہوگی، اور یہ چیز اس کے حق میں زیادہ نفع بخش ہوگی، اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کہ دیکھیں نسخ کا جو مسئلہ ہے، نسخ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا اس لیے ایک حکم دیا تھا اور اب جان گیا کہ نہیں یار یہ تو نہیں چل پائے گا تو دوسرا دے دیا، بلکہ اللہ کو تمام چیزوں کا، جمیع ما کان و ما یکون، جو چیزیں ہوئی ہیں اور ہوں گی سب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی اس کے لیے یہ چیز آج مناسب ہے، پھر اس بندے کی حالت جب بدلے گی تو یہ حکم اس کے مناسب نہیں ہوگا، اسے دوسرا حکم دینا ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، اس کو شروع سے معلوم ہے، علم ازلی اس کو حاصل ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ کہ ایک طریقہ اس کا تو یہ تھا کہ ایک ہی دن سارے احکام بتا دیے جاتے کہ بھئی یہ حکم اتنے دن تک چلے گا، اس کے بعد تمہاری حالت بدلے گی تو، ارے بچہ ہوتا ہے تو بکری کا دودھ پلاتے ہیں، ہے نہیں؟ بھینس کا دودھ پلا کے دیکھیے، سمجھا نہیں بات کو؟ ہاں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا، پیدا ہونے کے بعد اس کو بھینس کا دودھ دیتے ہیں، کیوں؟ آگے چل کے تو پیے گا نا، پھر آج ہی سب اکٹھا رکھ دو،
معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز اس کے لیے ابھی نفع بخش ہے، دوسری چیز نقصان دہ ہے، آگے چل کے وہ فائدہ مند ہوگی، تو اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ تمام احکام پہلے دن دے دیتے، بندہ اس میں مشقت میں پڑ جاتا۔ بندہ جیسے ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھتا ہے، کہتا 10 دن کی دوا لے جاؤ، اسے معلوم ہے، اندازہ ہے اس کو، اللہ کو تو قطعی علم ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 10 دن جب یہ دوا چلے گی تو اس کی حالت یہاں تک ہو جائے گی، بات سمجھے نہیں بات، اور پھر اس کے بعد یہ دوا بند کر کے یہ چلانی ہے، یہ فائدہ ہو جائے گا تو یہ دوا چلانی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی ایک ہی دن سب لکھ دے کہ 1 مہینہ اسے کھانا ہے، اس کے بعد یہ بدل لینا، اس کو کھانا ہے، 1 سال کی دوا دے دے اس کو، تو دقت نہیں ہوگی، ارے پریشانی ہوگی نہیں ہوگی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ دوا بدلنی ہے، لیکن پھر بھی 8 دن کی دوا دیتا ہے، جب دوبارہ جاؤ تو وہ دوا بدل دیتا ہے، ورنہ مریض مشقت میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب علم ہے، تمام چیزوں کا علم تھا، سب معلوم تھا کہ قبلہ کب بدلے گا، کب تک بیت اللہ قبلہ رہے گا، اس کے بعد بیت المقدس کتنے دن رہے گا، اور کب پھر بیت اللہ قبلہ کیسے ہوگا، سمجھے، سب معلوم ہے۔ اللہ کو اس کا بھی علم تھا کہ ایسا کریں گے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ جب کوئی حکم بدل دیتا ہے، نسخ کے معنی آتے ہیں زائل کرنا، کیا کرنا، زائل کرنا، نسخ الریح، سمجھا، الاثر، ہوا نے نشان قدم کو مٹا دیا، کیا کر دیا، مٹا دیا۔ اور نقل کرنے کے بھی آتے ہیں، نسخت الکتاب، نسخہ، ارے نقل کرنا ایک کتاب سے دوسری کتاب، کیا زائل کرنا، مؤخر، سمجھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نسخ کی تعریف اصول کی کتابوں میں، سمجھا، کہ نسخ کہتے ہیں کہ ایک حکم کی مدت انتہا کو بیان کر دینا، ایک حکم کی، کہ اس حکم کی آخری مدت یہ تھی، اس کے بیان کرنے کا نام نسخ ہے، اس کے بیان کرنے کا نام نسخ ہے، سمجھا نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک حکم کو، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، بات تو ایک ہی ہے نا، بات اس کی مدت ختم ہو گئی، دوسرا حکم لے آیا۔ ناسخ کا ہم پلہ ہونا یا کبھی ہونا ضروری ہے، کبھی ناسخ ہوگا، معلوم ہو جائے کہ یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے۔ نسخ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں مولوی صاحب۔ ایک نسخ تو وہ ہوتا ہے کہ لفظ اور حکم دونوں، ارے تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ۔ جیسے کہ کعب کی روایت ہے یا کس کی روایت ہے کہ ایک رات بسم اللہ کے بعد ہم لوگوں نے ایک سورت پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ کے آگے کچھ نہ آئے۔ صبح شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بھلا دیا، ختم کر دیا، یہ پوری سورت کو منسوخ کر دیا، نہیں سمجھے بات کو، ماں تلاوت ہو منسوخ ہو گئی، اٹھا لی گئی۔ تو اس کی شکل یہ بھی ہوتی ہے بھائی بھلا دیا جائے، کوئی نہ کہہ سکے، یا یہ کہ ارے لوح محفوظ ہی میں روک لیا اس کو، وہاں سے پھر اس کو نازل نہیں کیا۔ تو نسخ کی 3 شکلیں ہیں کہ حکم ما تلاوت منسوخ ہو، جیسے میں نے مثال دی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، جیسے محسن زانی جب زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے، رجم، کیا عمل سے رجم ہے کہ نہیں ہے، لیکن الشیخو فتو اذا زنایا فرجموها نکالا من اللہ، یہ تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے نہیں باقی ہے، تلاوت کیا ہے، منسوخ ہے۔ اور ایک ہے کہ تلاوت باقی ہو حکم نہ منسوخ ہو، جیسے آیت وصیت، ارے وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا آیت میراث کی وجہ سے، جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث،
اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا. اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھیں, وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. تو دیکھا نہیں, ناسخ اور تلاوت آج بھی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ ارے آیت وصیت کی تلاوت ہو رہی نہیں, یوصیکم اللہ, یہی نہیں, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ تو آیت میراث ہے. اور آگے جائیے تو کہا من بعد وصیت یوصی بہا, کہ اس وصیت کے بعد یہ احکام نافذ ہوں گے جو کی گئی ہے. ارے سمجھے نہیں بات کو؟ اب اگر یعنی کس کے لیے وصیت ہے؟ وارث کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے منسوخ ہے, نہیں منسوخ. یا یہ کہ والذین یتوفون ویذرون ازواجا, وہ کیا ہے, یتربصن, ارے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, وہ ہاں یہ تو یہ ہے, یہ اس سے یہ تو بات کا حکم ہے, یہ ناسخ ہے. یہ کیا ہے؟ ناسخ ہے. وہاں ہے کہ نہ نکالیں ان کو 1 سال کے اندر. کتنا؟ یہ 1 سال کے اندر, 1 سال تک یعنی اس عورت کو نہیں نکالا جائے گا. اس کی عدت 1 سال ہوگی. کتنی ہوگی؟ من غیر اخراج ہے کہ 1 سال نہ نکالا جائے, 1 سال کے بعد وہ گویا اس کی عدت پوری ہوگی. یہ شوہروں پر وصیت لازم تھی کہ تم وصیت کر جاؤ کہ 1 سال تک وہ تمہارے مال میں کھائے گی رہے گی. لیکن جب بیویوں کا بھی حق بیان کر دیا قرآن نے آیت میراث, تو اب وہ وصیت ختم ہو گئی. اب عدت کتنی رہ گئی؟ 4 مہینہ 10 دن رہ گئی, نہیں رہے گی متوفی عنہا زوجہا کی. ٹھیک ہے, تو دیکھیے گا 3 شکل ہو گئی نا. ارے تینوں قسمیں ہو گئی نا بھائی. صرف حکم منسوخ, تلاوت باقی. جیسے آیت وصیت صرف حکم باقی, تلاوت منسوخ. جیسے وہی رجم, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ میرے بعد آئیں اور کہیں کہ ہم تو کتاب اللہ میں رجم نہیں پاتے ہیں. حالانکہ کہتے تھے ہم نے یاد کیا, اس پر عمل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور میں نے بھی رجم کیا, لیکن کوئی آگے کہے کہ میں آیت رجم نہیں پاتا ہوں, تو کہہ رہے کہ اس کا مجھے اندیشہ ہے, اس لیے کہ تلاوت اس کی منسوخ ہے, حکم باقی ہے. دیکھیے گا ولما طعن الکفار فی النسخ کی, اور جب کفار نے نسخ کے سلسلے میں طعنہ دیا, وقالوا, اور کہا کہ ان محمد یامر اصحابہ الیوم بامر وینہی عنہ غدا, کہ محمد اپنے ساتھیوں کو آج ایک چیز کا حکم کرتے ہیں اور کل اسی سے روک دیتے ہیں. نزلہ, یہ لمحہ کا جواب ہے, تو آیت نازل ہوئی. ما شرطیہ ہے, ما ننسخ من آیت, جب بھی کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں. اے نزل حکمہا, یعنی اس کے حکم کو اٹھا لیتے ہیں. اما مع لفظہا, مولوی صاحب, یا تو اس کے لفظ کے ساتھ, معلوم یہ ہوا کہ حکم اور لفظ دونوں اٹھا لیا, او لا, یا اس کے بغیر, یعنی صرف حکم اٹھا لیا گیا, لفظ باقی ہے, یا ایک کہ تلاوت باقی ہے, یا ایک کہ حکم باقی ہے تلاوت اٹھا لی گئی, یا تلاوت باقی ہے حکم اٹھا لیا گیا, یا دونوں اٹھا لیا گیا. تو پہلے دونوں کہا, اور لا میں دونوں چیزیں آ گئیں, یا ایسا نہ ہو ایک ساتھ الگ الگ ہو, تو 3 شکل نہیں ہو گئی. وفی قراءۃ بضم النون, اور ایک قرأت میں نون کے ضمے کے ساتھ انسخہ سے ہے. مولوی صاحب کس سے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے انسخہ, انساخ کے معنی آئیں گے بھائی, منسوخ کرانا. کیا ہے؟ منسوخ کرنا نہیں, نسخہ نسخن منسوخ کرنا.
اور انساخ مانے منسوخ کرانا، تو جب باب افعال میں جائے گا تو معنی کیا ہوں گے کہ اے نامرو کا، اے پیغمبر ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کیا، ارے اس کے نسخ کا، ارے منسوخ کرانا پایا گیا نہیں پایا گیا، او جبرائیلا یا ما ننسخ من آیت، جو آیت بھی ہم منسوخ کراتے ہیں یعنی جبریل سے حکم دیتے ہیں لے جاؤ بتاؤ، منسوخ تو اللہ ہی کرتے ہیں، یا جبریل کو بنسخھا اس کے حکم اس کے نسخ کا، اور ننسھا نؤخرھا، یہ جو ننسھا ہے نا ملزم، انساہو انسان، انساہو انسان کے معنی بھلا دینا ہے، نسیان سے مشتق ہوگا، باب افعال میں جائے گا، اور جب حمزہ کے ساتھ ہوگا کہ او نن سہا یا او ننسئھا، جب یعنی نسا میں لے جائیں گے کس میں، تو انسأہو انسان ہوگا، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ ارے سا انسا، اب سمجھ رہے ہو، یعنی حمزے کے ساتھ ہوگا جس کے معنی ہوں گے مؤخر کرنا، کیا ہوگا مرزا، مؤخر کرنا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کے معنی کمی کرنا، سمجھا نہیں، تاخیر کرنا، ایک مہینے 2 بنا لینا، ارے 2 مہینوں کو ایک ہی کہنا، کہتے ہیں اس سال جیٹ جو ہے وہ ڈبل ہے، نالائق، ڈبل کیسے ہو جائے گا، پاگل تیری عمر ڈبل نہیں ہو، کیسے ڈبل ہو جائے گا، 12 مہینے 12 رہیں گے کہ ڈبل ہو جائے گا، ایسے پہلے بھی کرتے تھے نالائق۔ اور ننسھا، اب دیکھیے گا ذرا، یہ نؤخرھا جو تفسیر کر رہا ہے سیوطی علیہ الرحمہ، یہ جو تفسیر کر رہے ہیں مفسر، یہ ننسھا نہیں مول صاحب، یہ ہے او ننسھا، او بات سمجھ رہے ہیں، یعنی انسا سے مان رہے ہیں، اسی لیے تفسیر کر رہے ہیں کہ نؤخرھا، ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، فلا نزل حکمھا، چنانچہ کہ اس کا حکم زائل نہیں کرتے، وَنَرْفُعُ تِلَاوَتَهَا، اور اس کی تلاوت کو کیا کر دیتے ہیں، اور اس کی تلاوت کو ارے اٹھا لیتے ہیں، حکم وہی کہا نا، حکم نہیں مؤخر کرنے کا مطلب بتایا کہ حکم نہیں اٹھاتے ہیں، نہیں زائل کرتے ہیں، بلکہ تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، یہ ہوا تاخیر۔ اور نؤخرھا فی اللوح المحفوظ، یہ بھی ایک مطلب بیان کیا مفسر علیہ الرحمہ نے، یا ہے کہ ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں لوح محفوظ میں، یعنی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، حکم دیتے ہی نہیں، حکم دیتے ہی نہیں ہیں۔ وفی قراءۃ بلا حمز، اور ایک قرأت میں بغیر حمزہ کے ہے، اور ایک قرأت میں بغیر حمزہ کے ہے، ارے کچھ سمجھا نہیں، تو یہ بات ختم ہو گئی مول صاحب، بغیر حمزہ کے ہے، معلوم ہوا ان کی پہلی قرأت کیا ہے مولی صاحب جی، حمزہ کے ساتھ ہے، تو اس کو دونوں طرح اس کے کیا پڑھیں گے، او ننسئھا، ارے ننسئھا، او ننسأھا، ارے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس میں افعال اور مجرد میں، تو کہا دوسری قرأت بغیر حمزہ کے ہے، قرأت میں نسیان سے مشتق ہے، کس سے، نسیان سے مشتق ہے، لیکن وہ باب افعال ہی سے ہوگا، کس سے ہوگا، باب افعال سے ہوگا، یہاں مجرد نہیں ہوگا، پھر نسیان سے مشتق ہے، صرف بتا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں بتا رہے ہیں کہ مطلب نسیان سے مجرد ہے، مادہ نسیان ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہے تو باب افعال سے، ہے تو باب افعال سے، اوپر لکھا بھی ہے مول صاحب دیکھ لیجئے، وہی بات لکھی ہے، من تلک المادتی وإلا فهو من الافعال، لکھا نہیں لکھا، یہ مادہ بتا رہے ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے کہ حضرت جب ننسی ہے تو پھر ان کو کہنا چاہیے کہ وہ کس سے ہے، من الانسا، نسیان کیوں کہہ رہے ہیں، وہ بتایا، ارے نسا نسیانن مانے بھولنا، اور انساہو مانے بھلا دینا، اے ننسکھا ونمحھا من قلبک، یہ ننسکھا، ننسی، ارے انسا ینسی، کاف بھی مفعول ہے اور ہا بھی مفعول ہے، ہاں ورنہ مادہ سمجھ کے پتہ نہیں کیا ترجمہ کرنے لگے، ننسی کا آپ کو بھلا دیتے ہیں، ہاں وہ آیت، ننسی کا ہا یعنی آپ کو وہ آیت بھلا دیتے ہیں یا اس آیت کو مٹا دیتے ہیں، من قلب کا آپ کے قلب سے، وہ جواب الشرط، اور جواب شرط ہے ناتی بخیر منہا،
تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں. اب نسخ کی شکل بھی بتا دی. کچھ سمجھے بات کو؟ معلوم ہوا جب نسیان سے مشتق ہوگا تو باب افعال سے پڑھا جائے گا. کس سے پڑھا جائے گا؟ باب افعال سے پڑھا جائے گا. سمجھے نہیں؟ اور اگر اس سے مشتق ہوگا کس سے؟ نساء سے. کس سے؟ نساء. تو چونکہ یہ مجرد بھی متعدی استعمال ہوتا ہے تو ننساہا اور ننسیہا دونوں پڑھیں گے. کچھ سمجھا بات کو؟ دیکھیں انفع للعباد فی السہولۃ او کثرۃ الاجر. اب اس سے بہتر لانے کا کیا معنی؟ اللہ منسوخ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکمت بتائی کہ اس لیے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم ہم دیتے ہیں. کیوں؟ اس سے بہتر ہوتا ہے پہلے والے حکم سے، کہ بندوں کے حق میں زیادہ نفع بخش ہوتا ہے سہولت میں یا کثرت اجر میں. جی مول صاحب، سہولت میں جیسے مثلا سواری وغیرہ پر نماز بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ اس سے بحث نہیں کرو، اس کو انہوں نے نسخ قبلہ میں چھیڑا ہے. جیسے اللہ نے ایک حکم دیا یا ایک اختیار دیا ابتدائے اسلام میں، جب روزہ کا حکم نازل ہوا تو کہا جو چاہے فدیہ دے دے، جو چاہے روزہ رکھ لے. جو چاہے فدیہ دے دے اور جو چاہے کیا کر لے مجھے؟ ارے روزہ رکھ لے. ارے سہولت تھی نہیں تھی پہلے، لیکن ایک حکم منسوخ کیا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. بعد میں وہاں سلب ماخذ کے لیے مانا ہے کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن شاہ صاحب وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ نہیں، یہ ابتداء اسلام کی بات تھی. آج بھی وہ حکم ہے جو آدمی اس درجے کا ہو جائے، بالکل ارے بڑھاپا ہو جائے نہ رکھ سکے تو اس کے لیے آج بھی وہ حکم ہے فدیے کا. تو لیکن اختیار کی جو بات تھی ابتداء اسلام میں تھی، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، تعین کر دیا گیا. جو کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. بھئی اب روزہ ہے، بس جو رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ وہ رکھے گا. استثناء کیا مریض مسافر وغیرہ کا، لیکن روزہ رکھے گا، تعین کر دی گئی. تو دیکھو اختیار تھا، ختم کر دیا گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا پہلے کا. لیکن جب روزہ کا حکم دے دیا اللہ نے تو اجر میں بھی تو اضافہ فرما دیا. جی مولوی، ارے اجر بھی تو بہت بڑھ گیا. روزے دار جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا، ہے نا. باب ریان ایک خاص دروازہ ہوگا جس سے روزے دار ہی داخل ہوگا. جس سے ارے روزے دار ہی داخل ہوگا. پڑھے ہو نہیں پڑھے ہو؟ ہاں، ابو داؤد میں ایک روایت ہے، جو آدمی وضو کے بعد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے گا تو وہ بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہوگا. تو یہی بحث چھڑ جاتی ہے محدثین کے ہاں کہ بھائی وہاں تو کہا باب ریان سے صرف روزے دار جائے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے یہ جس سے چاہے گا جائے گا، تو باب ریان بھی تو اسی میں ہے. تو ایک تدبیر کی ایک شکل یہ نقل کی محدثین نے کہ یہاں وہ وضو کرنے والا مراد ہے جو روزے دار بھی ہو، یعنی روزہ بھی رکھتا ہے. ارے سمجھا نہیں؟ یہ تدبیر دی. دوسری شکل یہ نقل کی ہے کہ اختیار یعنی عمل کا اجر تو اس کے بھی اسی طرح ہے کہ جس سے چاہے جائے، لیکن باب ریان سے جانے کا اس کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا. ارے کچھ سمجھا نہیں؟ یہ 2 جواب محدثین نے دیے ہیں. تو دیکھیے اجر میں اللہ بڑھا دیتے ہیں، یا اجر اسی طرح ہوتا ہے. کتنا؟ ارے اجر اتنا ہی ہوتا ہے برابر. جیسے بیت المقدس کو منسوخ کر دیا قبلہ، اور کیا لیا؟ بیت اللہ، اجر برابر ہے. ارے دونوں قبلے کا اجر کیا تھا؟ اس وقت جو اس کی طرف نماز پڑھے وہ لوگ بھی اتنا اجر پائے، اور بعد میں جو لوگ ادھر پڑھنے لگے وہ لوگ بھی وہی اجر پا رہے ہیں. اور مثلہا کیا ہے؟ تو پہلی مثال ہے کثرت اجر کی، اور دوسری مثال ہے کس کی؟ اللہ کا بندہ مثل کی، کہ اسی کے مثل ہے، درجے میں ثواب میں اسی کے مثل ہے.
ناتی بخیر منہا، ناتی بخیر منہا۔ اور سہولت کی مثال بھی یاد رکھ لیں، دو مثالیں دی، ایک دی کثرت اجر میں جو بڑھا ہوا ہے جیسے روزہ طے کر دیا، دوسری مثال دی برابر ہے دونوں درجے میں، نسخ قبلہ کا حکم بتایا کہ بیت اللہ کا قبلہ منسوخ بیت المقدس کا منسوخ ہوا، بیت اللہ قبلہ ہوا، برابر ہے اجر میں۔ اور تیسری مثال بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ 1:10 کے مقابل ہوگا، میدان کارزار میں کافر کے مقابل 1 ہو اور وہ 10 ہو، تو اس کے لیے گنجائش نہیں تھی، سمجھا نہیں، لیکن کیا کہا فَلَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا۔ اب کمزوری آ گئی ہے اس لیے فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، تو کیا موازنہ ہوا، کتنا ارے ایک پر کتنے آئے، 2 آئے نا، تو دیکھو سہولت کر دی نہیں کر دی، ورنہ تنہا ہوتے جمع رہتے، ارے حکم تھا، تو یہ سہولت کی مثال ہوئی، ایک مثال سہولت کی دی، دوسری مثال کثرت اجر کی دی، تیسری مثال اجر میں برابری کی دی۔ سمجھ گئے بات کو؟ خیر منہا کا مطلب سمجھ گئے، جو اس سے بہتر ہے۔ اب بہتری کی بھی اللہ نے سہولت دے دیا، ابھی بہتر ہے نہیں بندے کے حق میں، اور ایک یہ ہے کہ اجر زیادہ ہے، اگرچہ مشقت ہے لیکن اجر بندے کے لیے وہی بہتری ہے جو آخرت کے لیے بہتر ہو، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اور مثلھا فی التکلیف والثواب، یا اسی جیسی ہو ملسا تکلیف میں اور ثواب میں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ارے ایسا تو نہیں کہ بیت المقدس قبلہ ہوتا تو زیادہ دقت ہوتی نماز پڑھنے میں، جی اس میں زیادہ آسانی ہے، تو فرمایا تکلیف اور ثواب دونوں میں برابر ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ وَمِنْهُ النَّسْخُ وَالتَّبْدِيلُ، اور اسی قبیل سے نسخ اور تبدیل ہے، ارے وہی نسخ اور تبدیل، حکم کو بدل دینا۔ والاستفہام للتقریر، علم تعلم میں ہم استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی یقیناً اللہ قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بات کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یا اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یفعل فیہما ما یشاء، وہ ان میں جو چاہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ غیر ہی، دون کی تفسیر غیر سے کی بتانے کے لیے، بولے صاحب یہ غیرہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دونا کا کئی معنی آتا ہے۔ ومن دونہما جنتان، اور اس سے بڑھ کر 2 باغات اور ہیں، وہاں بڑھ کر ترجمہ ہو، فلان دونا فلان، فلاں سے کم درجے کا ہے، تو دیکھ بڑا درجہ بھی ترجمہ ہے، کم درجہ بھی ترجمہ ہے، اور غیر بھی ترجمہ ہے، سمجھا نہیں؟ تو وہ الفاظ جو مختلف المعانی ہوتے ہیں اور جن کے معنی میں تضاد ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ کبھی کوئی معنی کبھی، تو تعین ضروری ہوتی ہے نا، اس لیے مفسر نے تعین کر دیا کہ یہاں غیر کے معنی میں ہے۔ من زائدۃ الولی یحفظکم، کوئی ولی جو تمہاری حفاظت کرے، اور نہ کوئی مددگار یمنع عذابہ عنکم، جو اللہ کے عذاب کو تم سے روک سکے، ان اتاکم، اگر وہ عذاب تم پر آئے۔ ونزل لما سألہ اہل مکہ ان یوسعها ویجعل الصفا ذهبا، کیسے کیسے سوالات کیے، یہی ایک سوال نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت سے سوال تھے، تو یہاں کہا جا رہا ہے بھئی سورت تو مدنی ہے نا، سورت کیا ہے؟ مدنی ہے، لیکن یہاں مفسر نے فرمایا ہے کہ یہ اہل مکہ سے خطاب ہے، ظاہر سی بات ہے سورت مدنی ہے، آگے پیچھے جو تذکرہ ہے یہود کے سلسلے میں ہے، یہ کس کے سلسلے میں ہے؟ یہود کے لیے ہے۔ اب یہ کہا ہے کہ اضراب ہوا، انتقال ہوا اس مضمون سے ادھر اہل مکہ کی جانب، ایک تطبیق تو یہ ہے۔ دوسری تطبیق علماء نے نقل کی ہے کہ یہ آیت بھی، کیونکہ یہود نے یہ سوال، اہل مکہ نے سوال یہود ہی کے اشارے پر کیا تھا، خود تو منافق ٹائپ تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی تو ان کو الجھاتے تھے، سلجھاتے یہ سوال کرو یہ سوال کرو، تو یہ سوال انہوں نے کیا تھا ان کے اشارے پہ، تو اصل اہل مدینہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی
ورنہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کس کے بارے میں؟ یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کس کے بارے میں؟ یہ سوال یہود ہی نے کیا تھا. یہ ہے کہ یہود نے اہل مکہ کو سکھایا تھا، انہوں نے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ کہا کہ ان سے کہو نا تم لوگ تو اہل کتاب نہیں ہو، تو امی لوگ ہو. ہم کو سب معلوم ہے نا کہ اس سے پہلے جو حضرات انبیاء آئے ہیں بہت بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے. حضرت موسیٰ لاٹھی دکھاتے تھے، سمجھے نہیں؟ وہ سانپ بن کے سب کو نکل گئی جب لاٹھی ڈالا. یہ دے بیضا، ارے سمجھ رہے نہیں؟ ادھر صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، ارے قوم سمود نے، تو اللہ نے اونٹنی کو ظاہر کر دیا اس خاص پتھر سے، اور بھی حاملہ اونٹنی. تو ایسے کہو نا کہ اگر آپ نبی ہو، اگر آپ نبی ہو تو مکہ یہ جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اس کو تھوڑا وسیع کر دیجئے، پہاڑیاں دور ہو جائیں. یہ پہاڑیاں کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. صفا نامی جو پہاڑی ہے یہ سونا ہو جائے. یہ بتا، یہ کوئی ماننے والے سوالات تھے، طرح طرح کے بیہودہ قسم کے سوالات تھے. تو ایک بات اللہ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کی باتیں پوچھو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ کو دکھاؤ نا، اللہ کہاں ہے؟ کلام تو سن رہے ہیں لیکن دیکھ کہاں رہے ہیں؟ فَأَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ، ارے ایک زور سے چیخ نے، زلزلے نے ان کو پکڑا، سب مر گئے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیں وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ، اور آئندہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب اہل مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ أَن يُوَسِّعَهَا، یہ کہ آپ اس کو وسیع کر دیں، کس کو؟ مکہ کو. وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا، اور صفا نامی پہاڑی کو کیا بنا دیں؟ صفا نامی پہاڑی کو سونا بنا دیں. بل اتریدون ان تسألوا، بلکہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو ویسے ہی جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ سألہ قومہ، یعنی ان کی قوم نے ان سے سوال کیا. بلکہ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ پر، کتنی تکلیفیں ان کی قوم نے کیسے کیسے سوالات کی، کیسے کیسے سوالات کے، اور آپ جمع رہے. من قبل، اس سے پہلے کیا سوال کیا تھا؟ مفسر نے ایک کا ذکر کیا، من قولہم ارنا اللہ جہرتاً وغیر ذالک، یعنی ان کا قول ارنا اللہ جہرتاً وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر سوالات جو انہوں نے کیا. کہا تھا نا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے. ارے جب پہنچے علی قومی یعکفون علی اصنام لہم، جو ایک بت سے چمٹی ہوئی قوم تھی، تو کہا ہمارے لیے بھی ایسے بچڑا ہوتا ہے. ایمان والے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہمارے لیے بھی بچڑا بنا دیجئے، اس کی پوجا کریں. بتاؤ پیغمبر وقت کے موجود ہیں، کیا کیسے تکلیف ہوتی ہوگی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کو لے لے گا ایمان کے بدلے. میں نے عرض کیا تھا اس پہ بات جو ہوتی ہے متروک پر داخل ہوتی ہے، استبدال اور ابدال میں. تو یتبدل ہے نہیں ہے، جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لے گا. یاخذہ بدلہ، یعنی کفر کو اس کے بدلے لے لے گا. بترک نظری فی الآیات البینات، کہتے ہیں غور و فکر کو ترک کر کے واضح نشانیوں میں. واقتراح غیرہا، اور اس کے علاوہ کا مطالبہ کر کے. اقتراح کے معنی تلاش کرنا، مطالبہ کرنا، یعنی جتنی جو نشانیاں موجود ہیں، جو معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ہدایت کے لیے یہی کافی ہیں، ماننے والے کے لیے یہی کافی ہیں. سمجھا نہیں؟ اس کے اوپر مطالبہ کرنا کہ اس کو سونا کا بنا دو، یہ پہاڑیاں یہاں سے ہٹ جائیں، دوسری جگہ چلی جائیں، یہ عناد اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہے سب سوالات. تو اللہ نے فرمایا کہ بترک النظری فی الآیات البینات واقتراح غیرہا، کہ جو آیات بینات اللہ نے عطا کیا ہے ان میں غور و فکر کو ترک کر دے گا. واقتراح غیرہا، اور اس کے علاوہ کا مطالبہ کرے گا، اس کے علاوہ کا مطالبہ کرے گا، اور اس کے علاوہ کا مطالبہ کر کے فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً
وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اخطا طریق الحق، او مول صاحب، اخطا طریق الحق، ذلہ کی تفسیر کی کہ طریق حق سے وہ بھٹک گیا۔ والسواء فی الاصل الوسط، اور سوا کے اصل معنی الوسط، کس کے ہیں؟ الوسط، درمیانی راہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے، لو مصدریۃ یردونکم، اب جب لو مصدریہ ہوگا تو اگر ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ دو، بہت سے اہل کتاب، ودّا یود مانے خواہش کرنا چاہنا، بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے یہود کہ وہ تم کو لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفارا، کافر بنا کر۔ کیا کر دیں؟ ارے کافر بنا کر لوٹا دیں، نہیں اگر کافر ہو جاؤ تو خوش ہو جائیں گے۔ حسدا من عند انفسہم، مفعول لہ، یہ مفعول لہ ہے مولوی صاحب کہ کیوں وہ ان کی خواہش کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جلن کی وجہ سے، من عند انفسہم، اس جلن کی وجہ سے جو ان کی طرف سے ہے۔ کائنا من عند انفسہم، موضوع صفت اے حملتہم علیہ انفسہم، انفسہم الخبیثہ، یعنی ان کو اس چیز پر ان کے خبیث نفس نے آمادہ کیا ہے۔ ان سب کو ایمان سے پھیر دو، اس کے لیے کیا کیا سازشیں کی، آپ قرآن پڑھو، خالی دیکھتے جاؤ کہ کتنی سازشیں کی۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے فی التوراۃ، تورات میں الحق کو، حق بات واضح ہو گئی ہے، فی شان النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فاعفوا عنہم اے اترکوہم واصفحوا عارضوا فلا تجازوہم حتی یاتی اللہ بامرہ، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ نے فرمایا لہذا آپ ان کو معاف کیجیے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑ دیجیے ان کی حالت پر، واصفحوا، درگزر کیجیے، یعنی اعراض کیجیے ان سے۔ فلا تجازوہم، اور آپ ان کو بدلہ نہ دیجیے۔ دوسرے میں فلا تحاضروہم، آپ ان سے بحثیں نہ کیجیے، مناظرہ نہ کیجیے، جس طرح جہاں وہ پہنچ گئے ہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ قرآن کا علم ہے، ان کے مطلب کتاب اللہ کا علم ہے، تورات کا۔ حتیٰ یاتی اللہ بامری، تاکہ اللہ اپنا حکم لے آئے ان کے بارے میں، من القتالی، یعنی قتال، یعنی قتال، یہ ان کے بارے میں خاص کر حکم دیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو یہ ضروری ہے کہ کسی کو چھوڑو تو پھر جب ایسے وقت نہیں گزرے گا، بلکہ اللہ نے کام بتایا کہ خرافات کو چھوڑو تو خود خرافاتی نہ بن جاؤ۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے بھیجو گے، طاعت، خیر کی تفسیر کی، طاعت کوئی نیکی، کا صدقۃ، کا صلاۃ و صدقۃ، جیسے ارے صدقہ نماز، تجدوہ اے ثوابہ، تو تم اس کو یعنی اس کے ثواب کو پاؤ گے۔ ارے ایک ہے کہ وہی عمل آدمی پائے، وہی عمل پائے، تو کہا نہیں عمل نہیں آدمی پائے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا اس عمل سے، بلکہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ جس مدد کر خوبصورت ہے نا، انتہائی حسین و جمیل شکل میں اس کا عمل آئے گا، جیسا کہ بہت سی روایات سے بات ثابت ہے۔ تجدوہ ثواب ہو عند اللہ، تو تم اسے یعنی اس کے ثواب کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین جانو اللہ ان تمام چیزوں کو خوب دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فیجازیکم بہ، بس وہ تم کو اس کا بدلہ دیں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو۔ جمع ہودن، حائدن، یہ حائد کی جمع ہے، یہ حائد کی جمع ہے، پہلے بتا چکا ہوں۔ یہود، ارے سمجھا، یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ ہادا توبہ کرنا، سمجھے؟ تو بچڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی، اس لیے یہودی کہلائے منسوب ہو کے، یا یہ کہ یہودا بن یعقوب، ان کے ایک بیٹے تھے یہودا بڑے والے، ان کی نسل ہے یہ۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ 12 بیٹے 12 سے نسل چلی۔ ارے سمجھا نہیں بات کو؟ لن يدخلها
جموہائد اور نصارہ یا نصارہ، بات سمجھو، اس کلام کو تلفیق کہتے ہیں اہل معنی کی اصطلاح میں۔ کیا کہتے ہیں؟ تلفیق، کہ جب کوئی اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا ہے تو دو کلاموں کو ملا دیا جاتا ہے۔ کلام دو ہوتے ہیں، دونوں کو ملا دیا گیا، جیسے لَن يدخل وقالوا، اور یہود نے کہا لَن يدخل الجنۃ الا من کان ہودن او نصارا، نہیں، یعنی قالت الیہود لَن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، وقالت النصارى لَن يدخل الجنۃ الا من کان نصارا۔ نہیں سمجھے؟ یہود نے کہا یہودی جائے گا اور نصارہ نے کہا، تو دونوں کو ملا دیا گیا، اس کو تلفیق کہتے ہیں بڑے قاف سے۔ وقال النصارى لن يدخلها قال ذلك یہود المدینہ و نصارى نجران، یہ بات مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ نے کہی تھی۔ لما تناظروا، جب ان کا آپس میں مناظرہ ہوا، بین یدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئے تھے، دونوں کی بحث ہوئی۔ قال الیہود، مفسر نے الگ کر دیا، یعنی یہود نے کہا لن يدخلها الا الیہود، وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، تلک المقولۃ امانیہم، کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو کہی گئی ہیں ان کی آرزویں ہیں، شہواتہم الباطلہ، ان کی باطل چاہتے ہیں۔ قل لہم ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دلیل لے آؤ، حجتکم، اپنی دلیل لاؤ، علی ذالک، اس پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فیہ، اس سلسلے میں، بلا، بلکہ کیوں نہیں، يدخل الجنۃ غیرہم، نہ یہودی جائے گا نہ نصرانی جائے گا۔ ارے سمجھا نہیں؟ یعنی اس نام کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ جائے گا کون جائے گا؟ جو ایمان رکھنے والا ہوگا، چاہے وہ یہود میں سے توبہ کر کے آیا ہو، چاہے نصارہ میں سے، یا ہے کہ وہ امیوں میں سے آیا ہو۔ دیکھیے گا، يدخل الجنۃ غیرہم من اسلم وجہہ للہ، بلکہ کیوں نہیں، جنت میں ان کے علاوہ وہ جائے گا جس نے اپنے رخ کو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا، اے انقادہ، یعنی منقاد ہو گیا، لامری، اس کے حکم کے سامنے، وخص الوجہ، اور خاص کر چہرے کا ذکر کیا، بھائی خالی چہرہ تھوڑی منقاد ہوتا ہے، لأنہ اشرف الاعضاء، اس لیے کہ اشرف الاعضاء ہے، فغیرہ اولا، جب چہرہ ہی اس کا جھک گیا، پیشانی ہی جھک گئی، تو غیر اعضاء تو بدرجہ اولا مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ وہو محسن، حال ہے کہ وہ موحد ہو۔ محسن، احسان کا اعلیٰ درجہ توحید ہے، اعلیٰ درجہ، ہاں، جیسے برائی کا اعلیٰ درجہ کفر ہے، ایسے ہی احسان کا اعلیٰ درجہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر کام نہیں چلے گا، مطلب کوئی بھی بزرگی نہیں چلے گی۔ موحد فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اے ثواب عمل ہی، یعنی اس کے عمل کا ثواب ہے۔ الجنت، یہ ثواب کی تفسیر ہے، یعنی هو الجنت، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ کہاں؟ یعنی خوف کا تعلق آئندہ سے، اور رنج کا تعلق ماضی سے بتایا تھا، فی الآخرہ، آخرت میں۔ ارے آخرت میں نہیں، جو حقیقت میں اللہ والا بن جاتا ہے اس کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہاں ہوگا۔ ارے کچھ سمجھے بات کو؟ ہاں، چونکہ پورے طور پر ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، اس لیے مفسر نے قید فی الآخرہ کی لگائی ہے، ورنہ فی الآخرہ کے قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رجسٹر نہیں ہے؟